میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلس تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا. کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں, جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو میرا سوال ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے, تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا. آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں, جی اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں, اس پہ علماء کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں. اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59, یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں. آپس میں ہے اختلاف, کئی چیز پہ اختلاف ہے, اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ جی تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال پردہ کے سلسلے میں ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اجنبی مرد کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے, اور جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ ابو داؤد کی 4104 نمبر کی روایت ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے خود کہا ہے کہ یہ مرسل ہے. خالد بن دریک لم یدرک عائشہ, منقطع بھی یہ روایت ہے, کیونکہ خالد بن دریک کی ملاقات عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہی نہیں ہے, ان کا زمانہ بھی نہیں پایا ہے. وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ, یہ روایت ہی ضعیف ہے, اسے استدلال کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منقطع روایت ہے, جیسا کہ امام ابو داؤد نے خود ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ مرسل ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ خالد بن دریک نے پایا ہی نہیں ہے. نمبر 2, سعید بن بشیر الازدی ہے اور اس کو البصری بھی کہا جاتا ہے, ابو عبد الرحمن. بعض علماء نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے, اور امام احمد نے, امام یحییٰ بن معین نے, علی بن المدینی نے, نسائی اور حاکم ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے جو سعید بن بشیر ہے اس سے جو روایت کرنے والا محمد بن عبداللہ بن نمیر ہے, یہ منکر الحدیث ہے. ولیس بشیء ولیس یقوی الحدیث. اور اسی وجہ سے امام ابن حبان نے کہا کان ردیء الحفظ فاحش الغلط یروی عن قتادہ ما لا یتابع علیہ. اس طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ قتادہ مدلس ہے اور عن سے روایت کیا ہے. اس میں ولید بن مسلم بھی ہے, اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کثیر التدلیس ہے, اور وہ بھی خطرناک تدلیس تسویہ ہے, اور یہ معنعن روایت ہے, یعنی عن سے روایت کیا ہے. فهذه هي علل الحديث التي حكم على الحديث بالضعف بسببها. یہ تمام کی تمام علتیں ایک طرف سے اس روایت میں پائی جاتی ہیں, اسی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. فتاوی اللجنہ دائمہ مجلۃ البحوث جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 68. وعلى فرض صحت الحدیث او تقویته بشواہدہ, مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا دیگر روایات کی بنیاد پر یہ قوی ہو جاتی ہے. علماء نے اس سلسلے میں جواب دیا ہے کہ یہ حجاب کے نزول سے پہلے کا حکم ہے. قال ابن قدامہ تقریباً 800 سال پہلے کے ہیں, انہوں نے کہا وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ.
علامہ ابن قدامہ نے کہا ہے کہ اسما کی حدیث محمول ہے حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے پر، یعنی پردہ کے نزول سے پہلے کا یہ حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ کب کا حکم ہے؟ یعنی پردہ کے حکم کا نزول ہونے سے پہلے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اٹریکٹ کس سے ہوتا ہے؟ چہرے سے ہوتا ہے، چہرے سے، یعنی سب سے زیادہ پورے جسم میں کشش چہرے کے اندر پائی جاتی ہے، چہرے ہی سے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی اشعار کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے وہ چہرے ہی کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اٹریکشن چہرے ہی میں ہے، جاذبیت اور کشش اور اپنی طرف مائل کرنے کی جو قوت ہے وہ چہرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اب چہرہ کھلا رہے گا تو کوئی بھی دیکھ لے گا، پھر اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ فنی اعتبار سے اور اسی طرح سے علماء کے اقوال کی روشنی میں اور یعنی جس سے حفاظت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بھی بہتر یہی ہے کہ چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے بھی افضل چہرے کے پردے ہی کو قرار دیا ہے۔ افضل کیا ہے؟ چہرہ کا پردہ۔